اسلام میں اور بالخصوص عرب کے چاند محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ عورتوں کو جو مقام، عزت اور رسپیکٹ دی ہے، تاریخ میں کبھی کسی مذہب نے، کبھی کسی فیمس لیڈر نے، تاریخ میں کبھی کسی نے عورت کو وہ مقام، لڑکیوں کو وہ مقام نہیں دیا جو مذہب اسلام نے دیا۔ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، یہ ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا ہے کہ اسلام، جن کو اسلام فوبی ہے نا، اسلام سے بدزنی ہے یا بدگمانی ہے ان کو، تو ان ایک فوبیا کریٹ کیا گیا ہے کہ اسلام عورت کے معاملے میں بہت سخت ہے، عورت پہ سختی کرو۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ قرآن کو دیکھ لو نا، سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، خیر والا معاملہ کرو۔ اب قرآن نص قطعی، سمجھ رہی ہیں نا میری بات آپ لوگ؟ قرآن نص قطعی ہے۔ جب قرآن کا حکم آ گیا تو اب وہاں پر کسی بات میں ڈاؤٹ نہیں رہا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے ساتھ خیر، بھلائی، خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ صحیح حدیث۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنی مثال دی عرب کے چاند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اسی طریقے سے جامع الاصول کی ایک حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشبیہاً فرمایا رفقاً بالقواریر، رفقاً بالقواریر، قواریر شیشے کو بولتے ہیں۔ عورتیں شیشے کی طرح ان شیشے کو نرمی سے پیش آتے ہیں نا، اور اگر شیشے میں کریک آ جائے، دراڑ آ جائے، آپ اس کو جتنا بنانے کی کوشش کریں، اس کو ری ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، وہ ایکچوئل شیپ میں کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ وہ جو دراڑ ہے وہ نظر آئے گی ہی آئے گی۔ تو آپ نے پہلے ہی ایڈوائز کر دیا کہ وہ دراڑ کی نوبت ہی نہ آئے۔ رفقاً بالقواریر، کہ عورت شیشے کی مانند ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔ آپ لوگ گھروں میں اور ڈسٹنگ وغیرہ کرتی ہوں گی نا، گھر کے کام کاج وغیرہ کرتی ہوں گی، تو آپ جب شیشہ صاف کرنے کی بات آتی ہے تو کتنا کول ہو کے اور کتنا نرمی کے ساتھ آپ لوگ شیشہ صاف کرتی ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھ لیں، یہ مردوں کو اللہ رب العزت کی ذات نے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نے ایک تعلیمات دے رہے ہیں، ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی اور ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے عورتوں کے متعلق۔ عرب کے چاند محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے اندر انفعالیت کا جو عنصر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ انفعالیت کیا ہے؟ انفعالیت کسی چیز کا اثر جلد قبول کر لینا، کسی بھی چیز کا اثر جلد قبول کر لینا، یہ انفعالیت کہلاتا ہے۔ لہذا عورت کو ترغیب دی جائے نیکی کی، اچھائی، حسن سلوک کی، گھر کیسے چلانا ہے، بیٹی بننا ہے تو بیٹی کے کیا فرائض ہیں، اسی طریقے سے بیوی بننا ہے تو یہ تربیت کا ایک پیرامیٹر ہے، تربیت کا دوسرا پیرامیٹر ایک باپ سیٹ کرتا ہے۔ پھر معاشرے میں بھائی نے بتانا ہے کہ میں تمہارا محافظ ہوں۔ اسلام نے تو عورت کو وہ مقام دیا ہے۔ عورت کے کتنے محافظ؟ عورت کا سب سے پہلا محافظ اس کا باپ، پھر اس کا شوہر، پھر اس کا بیٹا۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، عورت کو باپ سے بھی وراثت، عورت کو شوہر سے بھی وراثت، عورت کو بیٹے سے بھی وراثت۔ اور آپ لوگوں کے تو پانچ چکی میں، مرد کو تو صرف باپ سے وراثت ملنی ہے، یا ماں کا اگر وہ جو 1/8 8 کا حصہ جس کو ہم بولتے ہیں نا، 8واں حصہ، اس میں سے ماں اگر اس دنیا سے پردہ فرما گئی تو اس کے بعد ملا، اور وہ بھی ساری اولاد کو ملے گا نا۔ لیکن عورت کو ہر طرف سے باپ کی عزت، باپ محافظ،
شوہر محافظ، شوہر کی طرف سے بھی ترکہ، اسی طریقے سے بھائی محافظ، پھر آگے اولاد ہو گئی، بیٹا محافظ، آپ لوگوں کے ہر طرف سے محافظ ہیں، لہذا اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز آپ لوگوں پر بھی ہے کہ آپ لوگ کتنے لوگوں کی عزت آپ اپنے کندھوں پر لے کر پھریں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی کوئی ایک ایسی حرکت وہ آپ کے باپ کو بھی شرمندہ کرے گی، آپ کے شوہر کو بھی شرمندہ کرے گی، آپ کے اولاد، آپ کے بیٹے کو بھی شرمندہ کرے گی، آپ کے بہن بھائیوں کو بھی شرمندہ کرے گی۔ لہذا آپ کیا ہیں؟ ریپریزنٹیٹر ہیں اپنی فیملی کی۔ آپ اپنی عزت جو لے کر پھریے، آپ کے ساتھ کتنے لوگوں کی عزت وابستہ ہے بتا چکا ہوں۔ فعالیت کے عنصر کے اندر اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے نیکی کو قبول کرنا ہے، شر سے بچنا ہے، اور سب سے بڑا شر، سب سے بڑا جو فساد ہے اس معاشرے کا وہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہے۔ نوادیز سوشل میڈیا، تو سوشل میڈیا نے آپ کی سوشل لائف بھی، آپ کی مورل لائف بھی، آپ کی پریکٹیکل لائف کو بھی بگاڑ کر رکھ دیا۔ اس کے پوزیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں۔ پوزیٹیو کو لیں، نیگیٹو کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا؟ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی شخص آپ کے ماں باپ کو، آپ کے بہن بھائیوں کو طعن و تشریح نہ کر سکے۔ یہ ایک ظالم معاشرہ ہے، یہاں ظالمانہ ساس سسر کا نظام ہے اس معاشرے میں، تاکہ کل کل کو کوئی آپ کو یہ نہ کہہ سکے کہ ماں باپ نے کیا تربیت کی، بہن بھائیوں نے کیا تربیت کی، پتہ نہیں کس گھر سے اٹھ کر آ گئی ہے۔ یہ جو ڈگریز ہیں جو آج آپ یونیورسٹی میں آپ لے رہی ہیں، آپ کالج سے یونیورسٹی میں آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ ڈگریز کے ساتھ ساتھ، ان کتابوں کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت زیادہ اہم ہے، تربیت زیادہ اہم ہے۔ آپ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا، یو گیو می گڈ مدرز آئی ول گیو یو گڈ نیشن۔ آپ مجھے اچھی مائیں دو، میں آپ کو اچھی قوم دوں گا۔ میرے ابا حضور نے وہ بنات کا مدرسہ وہ چلا رہے، تو اس میں میں نے ابا حضور سے کہا، میں نے کہا جی آپ عورتوں کی پڑھائی کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں، تو میرے والد محترم فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر ایک عورت دین اور دنیا سیکھے گی تو اس عورت کے سیکھنے سے دین نسلوں میں جائے گا، اور اگر ایک مرد سیکھے گا تو دین ایک گھر میں رہے گا، ایک کنبے میں رہے گا، محدود ہوگا۔ جب عورت سیکھے گی تو دین نسلوں میں جائے گا۔ یا وجیہتی والکرامی وحلیف العلم والحکم